الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم. ہنالک اسی جگہ دعا کی زکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے پروردگار سے. قال کہا ربی اے میرے رب حب لی عطا کر میرے لیے من لدن کا اپنی طرف سے ذریتن اولاد طیبتن پاکیزہ انکا بے شک تو سمیع الدعاء میری دعا کو خوب سننے والا ہے. فنادتہ الملائکہ پس آواز دی اس کو فرشتوں نے. وہو اور وہ قائمٌ کھڑے تھے یصلی نماز پڑھ رہے تھے فی المحراب محراب میں. محراب سے مراد حجرہ کمرہ ہے. یہ محراب نہیں جو ہماری مسجدوں کا. اس محراب سے مراد الگ تھلگ عبادت کے لیے جو کمرہ مخصوص کیا گیا فی المحراب محراب میں. فرشتوں نے کیا آواز دی ان اللہ بے شک اللہ تعالی یبشرک آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کی مصدقاً تصدیق کرنے والا بکلمۃ من اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ کی. کلمہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام. وسیداً اور سردار وہ یحییٰ سردار ہوگا. وحصوراً اور بہت زیادہ اپنے آپ کو بچانے والا ضبط کنٹرول کرنے والا. ونبیًا اور نبی ہوگا من الصالحین نیک لوگوں میں سے. قال زکریا علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب یعنی فرشتوں کی اس آواز کے جواب میں کہا اے میرے رب انا یکون کیسے ہو سکتی ہے لی میرے لیے غلام اولاد کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہوگا میرے لیے غلام لڑکا. وقد اور تحقیق بلغنی پہنچا ہے مجھ کو الکبر بڑھاپا. وامرأتی اور میری بیوی عاقر بانجھ. قال آواز آئی کہا کذالک اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ یفعل کرتے ہیں ما یشاء جو وہ چاہتے ہیں. قال پھر کہا زکریا علیہ السلام نے ربی اے میرے رب اجعل لی آیہ بنا میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے مجھے پتہ چل جائے یہ کام اب یقینی ہونے والا ہے. قال پھر جواب آیا کہا آیتک تیری نشانی ہوگی
اللہ تکلم الناس، کہ تو نہیں کلام کر سکے گا لوگوں سے ثلاثۃ ایام 3 دن، الا مگر رمزا اشارے کنائے سے، ہاتھوں کے اشارے سے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور ذکر کر، یاد کر اپنے رب کو، کثیراً بہت زیادہ، وَسَبِّحْ، اور تسبیح بیان کر، بالعشی والابکار، صبح اور شام، بالعشی شام کو، والابکار اور صبح کو۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ سیدہ مریم، ان کی کفالت سیدنا زکریا علیہ السلام نے کی۔ وہ ان کے کمرے میں گئے تو عجیب و غریب وہاں پھلوں کی بہتات دیکھی، رزق دیکھا جو اس علاقے کا بھی نہیں ہے، اس موسم کا بھی نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کو محسوس ہو گیا یہ اللہ کی نیک بندی، اس کی کرامت ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ پوچھا تو انہوں نے تھا انا لکی ھذا، کہ کہاں سے آیا ہے؟ تو سیدہ مریم نے کیا فرمایا تھا؟ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے وافر رزق دیتا ہے، بغیر وسائل کے دے دیتا ہے، اسباب کے دے دیتا ہے، اس کی شان کے لائق۔ اب زکریا علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ یہ رزق نہ اس علاقے کا ہے نہ اس موسم کا ہے، یہ پھل، یہ میوہ جات اللہ تعالیٰ نے مریم کو دیے بھیجے ہیں، تو فوراً اپنا تصور ان کے ذہن میں آ گیا کہ میرا بھی زندگی کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، اور میری زندگی کا وہ لمحہ گزر چکا ہے جب انسان کو پھل لگتا ہے اولاد کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین کامل تھا کہ اگر وہ مریم کو بے موسمے اور غیر علاقے کے پھل دے سکتا ہے تو میری زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بہار لا سکتے۔ تو زکریا علیہ السلام کی امید اور بھرائی، اللہ تعالیٰ سے پہلے بھی مانگتے تھے، اور مانگتے بھی چھپ کر تھے، کسی کے سامنے نہیں۔ اب کوئی بوڑھا آدمی لوگوں کے سامنے یہ دعا کرے اللہ مجھے اولاد عطا کر، ظاہر بات ہے لوگ ہنسیں گے، مذاق کریں گے، اس کو دیوانہ سمجھیں گے کہ جسم پر جڑیاں پڑ گئی، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور بیوی کا حال یہ ہے کہ اس کی کمر بڑھاپے سے دوری ہو گئی ہے، لاٹھی ٹیک کر چلتی ہے، تو پھر وہ جوڑا اگر دعا مانگے اللہ ہمیں اولاد عطا کر، تو یہ واقعی لوگوں کے لیے تضحیک کا باعث ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم کے آغاز میں، اذ نادى ربہ نداء خفیہ، چھپ کر یہ دعا کرتے ہیں، خفیہ، مخفی، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو پھر دعا کیا کرتے؟ ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبہ، اے اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، بال سفید ہو گئے ہیں، جسم کمزور ہو گیا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما، یارثنی و یارث من آل یعقوب، میرا وارث بنے، میرے مشن کو آگے سنبھالے، آل یعقوب کی نسل کا سلسلہ جاری رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں جب اس امید کو مزید بڑھاتے ہوئے کہ دیکھا مریم کے پاس اگر بے موسم پھل ہیں، میری زندگی بھی بے موسمی اولاد کی نہیں لیکن اللہ کی رحمت پر امید ہے، تو دل کے اندر سے امید کے اوپر مبنی آہ نکلی، اندر سے آواز، اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بندے کی دعا کو سنتا تو پہلے بھی تھا، آزما رہا تھا، اب اس دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا۔ سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اولاد کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس اختیار ہوتا تو اللہ کے نبی اور رسول سے بڑھ کر کوئی اللہ رب العزت کا مقرب اور برگزیدہ نہیں ہو سکتا۔ کتنے انبیاء ہیں جو بے اولاد رہے، کتنے جن کو دے کر اللہ نے اولاد واپس لے لی،
کیسے کتنے انبیاء ایسے جن کو صرف بیٹے دیے، کتنے انبیاء جن کو صرف بیٹیاں دی۔ اللہ کی تقسیم ہے، وہ مالک الملک ہے، مختار کل ہے، اس کے کسی فیصلے میں کسی کا کوئی ذرہ بر عمل دخل نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگی، ساری زندگی مانگتے رہے، 86 سال کی عمر میں پہلا بیٹا اسماعیل ملا، 86 سال 86، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زکریا علیہ السلام بھی بوڑھے، اگرچہ ان کی عمر کا نہیں، یہ تو پتہ چلتا ہے ہڈیاں کمزور ہیں، بال سفید ہیں، اس کا مطلب وہ بھی 70-80 سال کے قریب ہوں گے۔ تو کتنی دعائیں کی۔ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے اولاد کا حصول اپنی مرضی سے، تو وہ جب چاہے لے لیتا۔ جاہل لوگ قرآن کریم کی آیات سے، متشابہ الفاظ سے غلط عقیدہ اخذ کر کے لوگوں کو بھی غلط عقیدہ بناتے ہیں۔ سورہ مریم کے اندر آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آیا حکم لے کے، اور ان کے اندر اس چیز کو ڈالنا تھا، روح کو، اس کلمے کو جو اللہ کا پیغام تھا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور آ کر کہا کہ میں اللہ کی جانب سے آیا ہوں اور آپ کو وہ خوشخبری سنایا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ آپ کو پاکیزہ بیٹا دینا چاہتا ہے، اور میں وہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ میں آپ کو وہ بیٹا دینا چاہتا ہوں۔ اب یہاں سے استدلال کرتے ہیں، دیکھو جی اللہ کا بندہ وہ فرشتہ تھا، انسانی صورت میں تھا، وہ کہہ رہا میں بیٹا دینا چاہتا ہوں، فرشتے کے پاس اختیار۔ اب وہ تو اللہ نے بھیجا تھا، اللہ کا پیغام لے کر آیا تھا، یہاں بھی اللہ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں فرشتے، لوگوں کے عقائد برباد کیے جاتے ہیں، قرآن کی آیات پڑھ کے غلط تعویلات کی جاتی ہیں، غلط معنی رنگ دے کر لوگوں کے عقائد خراب کیے جاتے ہیں۔ اولاد واللہ الخالق الباری المصور، یہ تین اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ پیدا کرنے والا وہ ہے الباری، اس کے بعد اس چیز کو پیدا کرنے والا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، المصور مادہ کے رحم کے اندر تصویر بنانے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اور ان صفات کے اندر کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ اگر کسی کے پاس اختیار ہوتا تو اللہ کے نبی اس طرح زندگی بھر آنسو نہ بہاتے اولاد کے حصول کے لیے، دعائیں نہ کرتے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے 3 بیٹے آپ کے ہاتھوں اللہ کے ہاتھ دنیا سے رخصت ہوئے، اور آخری بیٹا ابراہیم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال کے قریب تھی، کتنی چاہت ہوتی دل میں۔ 60 سال میں ویسے آدمی جب وہ نانا دادا بنتا ہے، اولاد اس کو، اگلی اولاد جو اگلی نسل ہے، بیٹے کی اولاد، بیٹی کی اولاد، وہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے، کتنی چاہت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمر میں اپنی نرینہ اولاد مل رہی ہے، بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے اور حالت نزع میں ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی ہے، موتیوں کی طرح آنسو ابراہیم کے چہرے پہ گر رہے ہیں۔ بیٹا ابراہیم اپنے باپ کے نام پہ نام رکھا، اور یہ زبان پہ الفاظ تھے، ابراہیم وَإِنَّا لَفِي فِرَاقِكَ إِنَّا لَمَحْزُونُونَ، تو ہم سے جدا ہو رہا ہے، تیری جدائی کے اندر ہم بڑے غم زدہ ہیں۔ اور دیکھتے دیکھتے ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے بیٹا واپس لے لیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے، وہ دے نہ دے، دے کے واپس لے لے، لڑکا دے لڑکی دے، کوئی اس کے اندر اللہ رب العزت کے فیصلے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ توحید ہے، جس کے پاس یہ عقیدہ موحدانہ ہے اس کا ایمان سلامت ہے۔ اگر عقیدہ توحید نہیں تو کسی قسم کی اس کی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو قرآن ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کے نبیوں نے اللہ سے مانگا، تم بھی اللہ سے مانگو۔ اور یہاں کیا ہے، کسی کو سال 2 سال 3 سال 4 سال اولاد نہ ملے، ادھر ادھر بھٹکتا ہے، کوئی کسی در پہ جا کے گرتا ہے، کوئی فلاں جگہ تعویذ لے لو، فلاں جگہ دھاگا باندھ لو، اس کے نام کی نظر و نیاز دو۔ جو فوت شدگان ہے، مردہ ہو چکے، نہ سنتے، نہ جواب دیتے، نہ دیکھتے، نہ نفع نقصان کے مالک ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز ہے، ان کے سامنے جھکا جا رہا ہے، ہاتھ پھیلائے جا رہے ہیں۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، جہالت ہے۔ قرآن یہ عقائد ہمارے سامنے یہ کھول کر بیان کرتا ہے کہ دیکھو آخری عمر میں بھی اللہ سے مانگا اور اللہ نے دیا۔ پھر تو زکریا علیہ السلام نے نماز شروع کی محراب کے اندر، اللہ سے مانگا،
اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے مانگنا ہے تو اللہ سے کچھ لینا ہے تو نماز پڑھے، اللہ کے سامنے جھکے، جو سجدہ نہیں کرتا، رکوع نہیں کرتا، اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑا نہیں ہوتا، عبادت نہیں کرتا، تو اس نے اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ مانگنے سے پہلے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، عبادت کریں، پھر اللہ سے مانگیں۔ وہ پہلے مزدوری کی جاتی پھر ہی اس کا معاوضہ ملتا ہے نا۔ تو گو کہ بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے میں یہ نیک عمل کروں گا تو اللہ مجھے دے گا، نہیں، یہ نیک عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی چاہتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، جو مانگتے اللہ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرشتے بھیج دیے، پوری ٹیم آئی، الملائکہ، ایک فرشتہ نہیں آیا، فرشتوں کا ایک دستہ آ گیا، ٹیم آ گئی۔ انہوں نے آ کر آواز دی، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اور آ کر کیا کہا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے، بیٹے کی خوشخبری نہیں، بیٹے کے ساتھ نام بھی بتلا دیا، فرمایا ایسا نام کہ اس سے پہلے یحییٰ نامی دنیا کے اندر کوئی بچہ نہیں آیا، یہ پہلا نام ہے۔ سورہ مریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نام پہلا نام ہے، ہم یہ نام کے ساتھ آپ کو بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں۔ بیٹا کیسا ہوگا؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، دونوں ایک ہی دور میں اللہ کے نبی تھے، ان کی تصدیق کرے گا، یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے بندے۔ اس کے بعد وسیدہ، یحییٰ اپنی قوم کا سردار ہوگا، معزز ترین آدمی ہوگا۔ صرف یہی نہیں، وحصورا، بہت زیادہ پاک باز، اپنے کو ضبط اور کنٹرول کرنے والا، عورتوں کے معاملے میں انتہائی زیادہ پاک باز۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ کے جو نیک صالح پیغمبر ان میں سے وہ بھی نبی ہوگا۔ صرف بیٹے کی بشارت نہیں، نام بھی رکھ دیا اور اس کے ساتھ مزید خوشخبریاں دے دیں کہ وہ ایک نبی کے ساتھ نبی بن کر آئے گا، اس کی تصدیق کرے گا، قوم کا سردار ہوگا اور بڑا پاک باز ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہوگا، نبوت کی بھی بشارت دے دی۔ اور واقعی دعا کیا کی تھی؟ یاری سنی و یاری سمن علی یعقوب، اللہ نے وارث بھی یہ دیا تو بیٹا بھی نبی وارث دے دیا۔ اور جب بشارت مل گئی تو زکریا علیہ السلام اب پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری آ گئی، اب یقینی طور پر بیٹا ہوگا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑھاپے کی حالت میں اس کو بیٹا مل گیا۔ تو فوراً ایک تعجب کا انسان کی فطرت ہے، اے اللہ اس عمر میں اب مجھے بیٹا ملے گا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے۔ تو جواب آیا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں ویسے کر دیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس اللہ نے بغیر والدین کے انسان کو بنا دیا، بغیر والدہ کے انسان کو پیدا کیا، بغیر والد کے انسان کو پیدا کیا، اور انسانی جوڑے سے انسانوں کو پیدا کیا، وہ جیسے چاہے پیدا کرے، وہ جوانی میں دے دے، بڑھاپے میں دے دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو پھر جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ کام ہوگا تو پھر اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے کوئی نشانی بتلا دے، اب یہ کام ہونے والا ہے۔ اور میں ہاں نشانی، جب یحییٰ دنیا میں آنے کی تجھے بشارت مل جائے گی، یقین ہو جائے گا، ان کی بیوی حاملہ ہو گئی ہے، ساتھ ہی آپ کی زبان بند ہو جائے گی، 3 دن آپ لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے، 3 دن آپ لوگوں سے بول نہیں سکیں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اللہ نے آپ کو اب بیٹا عطا کرنا ہے۔ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، صرف ہاتھ کے اشارے سے، جس طرح کوئی گونگا آدمی باتیں کرتا ہے اشارے کنائے سے، ایسے آپ باتیں کرو گے، زبان نہیں چلے گی۔ آپ نے اس دوران وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ہے، اس کا ذکر اذکار، اس کی یاد میں تسبیحات، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں، ذکر اذکار، عبادات، یہ کثرت سے کرنی۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے تسبیح کی صورت میں۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ ایک تو یہاں یہ ہمیں پتہ چلا اللہ تعالیٰ کو سبحان اللہ، تسبیح کا لفظ اتنا پسند ہے کہ زبان بندی ہو جائے گی، 3 دن لوگوں سے بول نہیں سکیں گے، لیکن سبحان اللہ زبان سے جاری رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ بند نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو سبحان اللہ یہ لفظ اتنا پسند ہے کہ آپ کی زبان گفتگو نہیں کر سکے گی، لیکن سبحان اللہ آپ کہہ سکیں گے، اس کی بندش نہیں ہوگی۔
اور سبحان اللہ کہنا ایک لفظ سبحان اللہ 1 سیکنڈ لگتا ہے، اللہ کے ہاں یہ وزن اور اہمیت اس قدر زیادہ رکھتا ہے کہ ایک خلوص دل سے لفظ سبحان اللہ کہنے سے زمین سے آسمان تک کا خلا بھر جاتا ہے اللہ کی رحمت اور نیکیوں کے ساتھ۔ یہ اتنا بھاری وزن ہے، جنت میں درخت لگ جاتا ہے سبحان اللہ کہنے سے۔ اور بھی اس کے متعلق کلمات ہیں، حدیث میں آتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، صرف اتنا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی صبح و شام فجر مغرب کے بعد 100 مرتبہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا ہی، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صحیح بخاری کی آخری حدیث، اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمایا ہے کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں اور زبان پر ہلکے پھلکے ہیں اور ترازو کے اندر بہت زیادہ بھاری ہے، میزان میں جب اعمال تولے جائیں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آسان سے کلمات ہم چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی، کوئی مشکل نہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس طرح زکریا علیہ السلام کو یہ نشانی بتلائی گی، آپ کی زبان بندی ہو جائے گی، سبحان اللہ کہنا یہ بند نہیں ہوگا، یہ آپ نے جاری رکھنا ہے ذکر۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیک خواہشات دل میں ہوں، ان کو پورا کروانا، اللہ سے مانگنا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت ذکر و اذکار کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔